نام دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ کا حکم ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ انسان کے دل کے اندر آنے والے خیالات فاسدہ وہ دل کے اندر چھپا کے رکھے یا اس کو زبان کے ساتھ ظاہر کر دے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ دونوں کا محاسبہ کریں گے۔ دل کے اندر خیالات آتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات ان خیالات کو انسان زبان کا درجہ دے دیتا ہے، اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ اگر تو دل کے اندر چھپائے رکھے، کسی کو بھی نہ بتائے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو زبان سے باتیں ظاہر کر دیتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، تیرے ظاہر اور باطن کو، تیرے دل کے اندر چھپے ہوئے خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یحاسبکم بہ اللہ، دونوں کے اوپر محاسبہ ہوگا۔ جب محاسبہ ہوگا فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا جو ہے سزا سے بری کر دے۔ صحابہ پریشان ہیں کہ دل کے اندر تو بسا اوقات بڑے عجیب خیالات آتے ہیں، اگر ان کے اوپر بھی محاسبہ ہونے لگ پڑا پھر تو کوئی بندہ نہیں بچتا۔ دل ایک ایسی چیز ہے، اس کے اوپر انسان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ بسا اوقات بڑے بڑے برے خیالات آتے ہیں، بڑے بڑے خیالات فاسدہ آتے ہیں، بڑے بڑے گندے خیالات دل کے اندر آتے ہیں۔ انسان چاہتا بھی ہے کہ میرے دل کے اندر یہ خیال نہ آئے، پھر بھی جو نہ انسان کے دل کے اندر برے خیالات آ جاتے ہیں، بچنا چاہتا ہے، رکنا چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر ایسا خیال نہ آئے، لیکن کیا کرے، بے بس ہے اس معاملے کے اندر۔ اللہ نے ایک شیطانی طاقت اس کے ساتھ چمٹائی ہوئی ہے، وہ اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس۔ شیطان جو ہے وہ دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انسان کی رگوں کے اندر جو خون دوڑتا ہے، جس طرح انسان کی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، شیطان بھی اس کی رگوں کے اندر ایسے پورے جسم کے اندر چکر لگا، خون والی جگہوں کے اندر دوڑتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل کے اندر برے برے خیالات ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ دل کے اندر برے برے خیالات لے کے آتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو توجہ کیجئے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ آپ ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، رستے کے اندر دو صحابی جو ہے نا وہ جا رہے تھے، رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا۔ آپ نے ان دونوں صحابہ کو آواز دی اور کہا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی حفصہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ذہن میں ایسا خیال بھی نہیں کہ آپ کسی عورت کے ساتھ ہیں، شاید آپ بھی غلط ہو، ایسا تو خیال ہمارے دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا شیطان ہر انسان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، وہ دل کے اندر وسوسہ ڈول ڈالتا ہے، شاید شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسہ ڈالے، اس سے پہلے تمہارے دل کے میں جو نہ صاف کر دیتا ہوں، میں خود ہی وضاحت کر دیتا ہوں، یہ عورت جو میرے ساتھ چل رہی ہے یہ کوئی غیر محرم عورت نہیں ہے، یہ میری بیوی حفصہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کے اندر آنے والے خیالات کو ہٹا دیا۔ اگر دنیا کے اندر بسا اوقات کوئی ایسا موقع بن بھی جائے کہ لوگوں کی جانب سے آپ کے اوپر تان آتا ہو، الزام آتا ہو اور آپ ہوں درست،
تو بے شک مجمع کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کریں بھائی لوگوں کے دلوں کے اندر میرے خلاف یہ غلط فہمی ہے، اصل واقعہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان کا تو کام ہی ہے وسوسے ڈالنا، الذی یوسوس فی صدور الناس، اس لیے تمہارے وسوسے کو ختم کر رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے، کوئی اور عورت نہیں۔ اب انسان کا اختیار ہے اپنے دل کے اندر، دل کے اندر تو کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں۔ یہی بات اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، ان تبدوا ما فی صدورکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ جو خیال تیرے دل کے اندر آیا ہے اس کے اوپر بھی تیرا محاسبہ اللہ رب العزت کرے گا، اور جو بات تو نے زبان کے ساتھ ادا کر کے اس کو علی الاعلان کہہ دی ہے، اللہ اس کے اوپر بھی تیرا محاسبہ کرے گا۔ اب جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب کے اندر گرفتار کر دے، علی کل شیء قدیر، جو ہوا جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ صحابہ پریشان ہیں، یہ کیا معاملہ ہو گیا، دل کے اوپر تو ہمارا اختیار نہیں ہے، جب دل کے اوپر ہمارا اختیار نہیں، اب اللہ رب العزت نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، تو پھر تو سب تو مارے جائیں گے۔ حالانکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر برا برا خیال نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت۔ اللہ رب العزت کسی انسان کو ایسی تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کرتے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جتنی دیر تک انسان کوئی کام کر نہیں لیتا اتنی دیر تک اللہ رب العزت اس کو عذاب کے اندر بھی نہیں پکڑتے، جتنی دیر تک کوئی جرم کر نہیں لیتا اتنی دیر تک اللہ عذاب کے اندر گرفتار بھی نہیں کرتے۔ لہا ما کسبت ولہم ما کسبتم، جو کام تم نے کیا ہے اسی کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ اب یہ آیت جس وقت نازل ہوئی صحابہ کو تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ اب جو ہے نا بات بنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس سے ان تبدوا ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں کے اندر خیالات آتے تھے اس کے اوپر بھی محاسبہ ہوگا۔ اب وہ قرآن پاک کا حصہ اس آیت سے منسوخ ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ منسوخ ہے۔ صحابی آ جاتا ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اماں جی فلاں صحابی تو یوں کہتا ہے، اب اگر اللہ رب العزت دل کے اندر آنے والے خیالات کے اوپر بھی ہمارا مواخذہ کر لیں تو پھر تو کوئی آدمی بچے گا ہی نہیں، پھر اللہ کی شان رحمت کہاں گئی، شان مغفرت کہاں گئی، کس کو اس نے بخشنا ہے، کس کے اوپر اس نے اپنی رحیمیت والی صفت کا اظہار کرنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، اس کی تفسیر کے اندر ایک آیت پڑھی، من یعمل من سوء او یجزا بہ، جو انسان کوئی برا کام کرتا ہے اس کو اسی کی جزا دی جائے گی۔ برا کام جب تک کرے گا نہیں اتنی دیر تک اس کو اس کی جزا نہیں۔ ہاں یہ تمہارا کہنا کہ اللہ اپنی شان رحمت کا کب اظہار کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی تکلیفیں مومن کو پہنچتی ہیں۔ کانٹا چبھ گیا، بھول گیا، کسی چیز کو رکھ کے بھول گیا، یاد ہی نہیں آ رہی، تلاش کر کے بعض اوقات بڑی قریب سے مل جاتی ہے، بعض اوقات اپنی جیب کے اندر جو ہے نا وہ پڑی ہوتی ہے وہ چیز مل جاتی ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی مومن کو تکلیفیں آتی ہیں، کوئی چیز بھول گیا، کوئی کانٹا چبھ گیا، کوئی بیماری ہلکی پھلکی آ گئی، کھانسی لگ گئی، خارش ہو گئی، بخار آ گیا، نزلہ زکام آ گیا، ان بیماریوں کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، ان چھوٹی چھوٹی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت اس کے بڑے گناہوں کو معاف، چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں جیسے زنا ہو گیا، شرک ہو گیا، تہمت ہو گئی، کسی کو گالی نکال دی، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کی، بددیانتی کی، ناانصافی کی، کسی کا مال کھا گیا، کسی کی زمین ہڑپ کر گیا،
اس طرح کے جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، اپنے والدین کی نافرمانی کی، اولاد کو قتل کیا، شرک کیا، بدعات کی، اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ جب تک انسان توبہ نہیں کرتا اللہ کے ہاں اتنی دیر تک معاف نہیں ہوتا۔ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں، دو نمازوں کے درمیان جو کیے جانے والے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ اگلی نماز کی برکت کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ نیکیوں کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہونے والے جو صغیرہ گناہ ہیں، اللہ دوسرے جمعے کی پڑھنے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان سے لے کے رمضان تک جو سال بھر کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ رمضان کی برکت سے اس کو جو ہے نا معاف کرتا ہے۔ لیکن کبیرہ گناہ